عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے آخری نبی ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات سے پہلے تخلیق فرمایا، لیکن دنیا کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر کے اندر مبعوث فرمایا۔ یہ بھی ایک اعزاز، ایک شرف اور ایک عظمت اور فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجایا اور آپ پر جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر کسی بھی طرح سے، کسی بھی معنی کے اعتبار سے دنیا کے اندر نہیں آ سکتا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، رسول ہونے کا دعویٰ کرے، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے، ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، کسی بھی طرح سے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ قرآن کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں وہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے، اور اس کے ماننے والے جو ہیں وہ بھی مسلمان کہلوانے کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ جو کافر کو مانتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، ان پر ایمان رکھنا یہ ہم پر لازم ہے، ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام انبیاء کرام علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش انبیاء پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی نبی کی، کسی رسول کی نبوت و رسالت کا انکار کرتا ہے تو وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی کو نبی نہ ماننا یہ بھی کفر ہے، اور کسی غیر نبی کو نبی ماننا یہ بھی کفر ہے۔ یعنی جو نبی ہے، جو رسول ہے، ان کی نبوت و رسالت کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے، اور ان انبیاء کے بعد، ان مقدس ہستیوں کے بعد، ان پاکیزہ ہستیوں کے بعد، ان برگزیدہ ہستیوں کے بعد ساری مخلوقات میں سے وہ اعلیٰ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ تو ان کے بعد اگر کوئی کسی اور کے لیے نبوت کو ثابت کرنے کی کوشش کرے یا نبوت کا اعلان کرے، نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ بھی کافر ہے، اور اس کے ماننے والے بھی مسلمان نہیں، وہ بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جس طرح کہ ہمارے ملک کے اندر قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، ہمارے اس ملک کے اندر دیگر جو قومیں ہیں وہ بھی بستی ہیں، یہودی رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، اور دیگر جو ہیں وہ ہندو رہتے ہیں، دیگر غیر مسلم قومیں رہتی ہیں، لیکن وہ اقلیتیں ہیں اور ان کے حقوق کو ہمارے آئین کے اندر تحفظ حاصل ہے، وہ اقلیت ہے۔ لیکن جو قادیانی ہیں، جو مرزائی ہے، یہ اقلیت نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں سے پھرا ہوا ایک طبقہ ہے، مرتد ہیں، زندیق ہے، کافر ہیں۔ یہ اقلیت نہیں ہے بلکہ یہ کافر اور مرتد ہے۔ تو ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں جس طرح کے دوسری اقلیتوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے،
یہ جو ہیں یہ کافر ہیں، اور آئین پاکستان کے اندر بھی ان کو کافر قرار دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ نبوت ایک ایسا معاملہ ہے، نبوت ایک ایسا شرف ہے، نبوت ایک ایسا اعزاز ہے جو اللہ کے عطا کرنے سے ملتا ہے۔ اللہ نے جو 1,24,000 انبیاء و مرسلین جو ہیں جو منتخب فرمائے ہیں انسانوں میں سے، وہ ساری مخلوقات سے اعلیٰ ہیں اور اللہ کے وہ پسندیدہ اور برگزیدہ ہیں جن کو اللہ نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام اور مرسلین اعظام یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ ہیں، اور ان سب میں سے اعلیٰ شان کے مالک ہیں ہمارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے انبیاء سے اعلیٰ، سارے نبیوں سے اعلیٰ، سارے رسولوں سے اعلیٰ، ساری کائنات سے اعلیٰ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم